ریلیف پیکج خان صاحب نے دیا ہے بالکل آٹے میں نمک کے برابر ہے. ان کے مافیاز جو ہیں وہ ان کی بغل میں بیٹھے ہوتے ہیں. ہم بس وہ ایک ورلڈ کپ کی سزا بھگت رہے ہیں. خان نے یہاں ملنا نہیں ہے جی. یہ احتساب تو اب ہوگا اور ہر ایک کا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل اسپیشل اور میں ہوں آپ کی میزبان فاطمہ شیرازی. ناظرین کل وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے عوام کو بہت ہی ایک اہم ریلیف پیکج کا اعلان کیا گیا. وہ پیکج کیا ہے؟ آٹا چینی دال پہ ڈسکاؤنٹ کر کے 30% ڈسکاؤنٹ کر کے ساتھ ہی پیٹرولیم اور مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا. اس پہ اپوزیشن کا رد عمل کیا ہے، عوام کا رد عمل کیا ہے؟ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سید حسن مرتضیٰ جو کہ پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، سینئر ممبر بھی ہیں. ان سے یہ جانتے ہیں کہ اس ریلیف پیکج کو لے کے ان کے کیا ریمارکس ہیں. جی سر. بہت شکریہ جی. دیکھیں جو ریلیف پیکج خان صاحب نے دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل آٹے میں نمک کے برابر ہے. اور خان صاحب کی یہ فطرت میں شامل ہے کہ وہ ایک دفعہ تو مہنگائی کی انتہا کر دیتے ہیں اور پھر اس مہنگائی میں کوئی 2-4%، 5%، 10% کمی کر کے وہ ڈنڈورا پیڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے عوام کو ریلیف دے دیا. آپ اگر پرائسز دیکھیں تو گھی کی قیمت میں تقریباً 100 زیادہ جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. پیٹرولیم مصنوعات میں بھی 60-70% اضافہ ہوا ہے. بجلی میں بھی 60-70% اضافہ ہوا ہے. اور وہاں پہ وہ 10%، 20% ریلیف دے کر سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی حاتم طائی کی قبر کو لات مار دی ہے اور اس طرح سمجھ رہے ہیں کہ جیسے ان کی یہ ریاست ہے اور وہ اپنی رعایا کو بڑے ریلیف اور بڑی مہربانیاں فرما رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نالائق لوگ ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ریلیف دینے سے یا لنگر خانہ چلانے سے یا بھکاری بنانے سے قومیں بنتی ہیں. یہ جاتے ہیں کبھی کسی سے بھیک مانگ کر لے آتے ہیں اور لا کے لوگوں کو دیتے ہیں. کبھی IMF کے سامنے جاتے ہیں ہماری آزادیاں گروی رکھ کر وہاں سے یہ خیرات میں لے آتے ہیں. انتہا ہوگی ہے. ڈالر آپ دیکھیں کتنا مہنگا کر دیا ہے. پیٹرولیم مصنوعات دیکھیں، بجلی دیکھیں، گیس دیکھیں. آج سے 18 مہینے پہلے LPG جو ہے وہ کوئی 200 کی kg تھی. آج وہ 700-800 روپے کی ہوئی پڑی ہے. کون کیا ریلیف دینا چاہتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ عوام کے ساتھ یہ کوئی کھیل کھیل رہے ہیں، پاگل بنا رہے ہیں عوام کو؟ نہیں، میں یہ نہیں سمجھتا کہ عوام کو پاگل بنا رہے ہیں. وہ چور کا شور ڈال کر اس عوام کو لوٹ رہے ہیں، ڈکیتی کر رہے ہیں. ان کے مافیاز جو ہیں وہ ان کی بغل میں بیٹھے ہوتے ہیں. جو نومینیٹڈ کرمنلز ہیں جن کو آٹے اور چینی میں نومینیٹ کیا گیا ہے کہ انہوں نے یہ دیہڑی لگائی ہے، وہ لوگ ان کی کابینہ کے ممبر ہیں. ان سے احتساب بھی نہیں ہو رہا، ان کو نکالا بھی نہیں جا رہا. جہانگیر ترین صاحب نے 40 بندہ لا کر کھڑا کر دیا اور انہوں نے بلیک میل کر کے اپنا تفتیشی افسر بھی تبدیل کروایا اور آج کوئی ان کا ذکر تک بھی نہیں کرتا. یہ حالت انہوں نے کر رکھی ہے. ہم بس وہ ایک ورلڈ کپ کی سزا بھگت رہے ہیں، ہم نے بھگتنی ہے. احتساب کی آپ نے بات کی ہے تو احتساب میں وزیر اعظم عمران خان نے کل اپنی اسپیچ پہ بھی کہا کہ اگر 2 بڑے خاندان جو ہیں وہ جو باہر پیسہ لے کر گئے ہوئے اگر وہ پیسہ 50% بھی واپس کر دیتے ہیں تو خورد و نوش کی اشیاء پہ میں جو ہوں 50% ڈسکاؤنٹ کر دوں گا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ایک سب انجینئر کا بیٹا ایسی باتیں ہی کرے گا جی. اس کو کرپشن سے کوئی غرض نہیں ہے. اس کو ڈاکو اور چوروں سے کوئی غرض نہیں. اس کو وہ بڑے خاندان، چھوٹا آدمی ہے نا، چھوٹا آدمی، اس کو وہ کوئی خاندان، کوئی نام، کوئی عزت دار آدمی اچھا نہیں لگتا. یہ عام گاؤں میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. کوئی جو ایک چھوٹا بندہ اوپر آ جائے تو وہ وہاں کے جو بزرگ ہوں گے، وہاں کے جو چودھری ہوں گے، جو وہاں کے مالک ہوں گے، وہ ان کی پگڑیاں اچھالنے کی کوشش کرے گا. کیونکہ اس کو تو نام ہی اس بات میں ملنا ہے نا. اس کا تو نام بڑا ہی اس بات میں ہونا ہے کہ جی فلاں بندے سے اس نے ٹکر لی ہوئی ہے. نہایت بزدل آدمی ہے، گھٹیا آدمی ہے. اپنے لوگوں کو، اپنے پاکستانیوں کو یہ برداشت نہیں کرتا کہ کسی کا نام اس سے اوپر ہو. مگر اللہ تعالیٰ جس کو نام دیتا ہے، جس کو عزت دیتا ہے،
وہ اللہ تعالیٰ کے پاس میں ہے, کسی انسان کے پاس میں نہیں ہے. یہ تو اتنے نالائق اور نااہل ہیں کہ NA 133 میں ان کے نومینیشن پیپرز جو ہیں وہ غلط تھے, وہ ریجیکٹ ہو گئے ہیں. ان کو اپنے پاس سے تو اگر نومینیشن پیپر دینے پڑ جائیں تو یہ وہ نومینیشن پیپر فائل نہیں کر سکتے. ان کی اپنی قابلیت اور ذہانت تو اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. باقی وقت آنے جانے والی چیز ہے. خان نے یہاں ملنا نہیں ہے جی, یہ احتساب تو اب ہوگا اور ہر ایک کا ہوگا, لیکن اس خان نے یہاں نظر نہیں آنا. اچھا, سردیاں قریب ہیں بلکہ آ چکی ہیں. حکومت کو یہ چوتھا سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے سردیوں کا, لیکن اب تک وہ گیس کی لوڈ شیڈنگ میں کمی نہیں لا پائی. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ اس بار آپ کو کچھ تحفظات یا ممکنات نظر آ رہی ہے کہ اس دفعہ عوام جو ہے وہ خان سے کوئی ریلیف چاہے گی؟ اس سے ریلیف کی توقع کرنی ہی نہیں چاہیے. یہ انسان ریلیف دینے والا ہی نہیں ہے. اس کو اس کا کزن ماجد خان ٹیم میں لے کے آیا تھا. اس نے آتے سب سے پہلے اس کی گردن پہ چھری چلائی تھی. یہ محسن کوش آدمی ہے, آپ اس کی تاریخ پڑھیں. مشرف کے لیے اس نے مٹھائیاں بانٹی. مشرف کے ریفرینڈم میں یہ اس کا ایجنٹ تھا, اور جب مشرف پہ برا وقت آیا اس نے مشرف کو خیر باد کہہ دیا. آج بھی کہتا ہے. یہ ہے دراصل اس آدمی کا پرابلم وہیں پہ آ جاتا ہے کہ یہ بندہ کسی کو برداشت نہیں کرتا, اور جو بزدل اور کمزور ہوتا ہے وہ اپنے مد مقابل کو برداشت نہیں کرتا. اس کی وہ جو انا ہے وہ اسی میں ہوتی ہے کہ میں نے کسی اپنے سے بڑا کوئی رہنے نہیں دینا. اچھا حسن صاحب, لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ, اپوزیشن لانگ مارچ کرے گی, اس حوالے سے مجھے بتائیے. اور دوسرا یہ کہ عوام پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہے مہنگائی کی وجہ سے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے مارچ میں عوام شامل ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں جی, عوام بالکل شامل ہوگی. پاکستان پیپلز پارٹی ایک اپوزیشن کی جماعت ہے, اور وہ پہلے ہی احتجاج کر رہی ہے, سڑکوں پر ہے, احتجاجی کیمپس بھی لگا رہی ہے, ریلیز بھی کر رہی ہے, لوگوں میں اویئرنیس کمپین بھی چلا رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالی جب پارٹی پالیسی آئے گی لانگ مارچ کی تو ہم وہ بھی کریں گے. باقی جو جماعتیں ہیں ان کا تو اپنا لایا. جس احتجاج کی آپ نے بات کی ہے وہ جسٹ لمٹ احتجاج جو ہے وہ کیا جاتا ہے, جسٹ اپنے تحفظات بتانے کے لیے, کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو پارٹی کے سینئر جو ہیں وہ بھی اس احتجاج میں شامل ہمیں نظر آتے. وہ ایسا نہیں ہے, کیوں؟ دیکھیں, احتجاج جو ہے اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ ہم نے کسی چیز کو گرا کر سونا ہے. ہم جمہوری لوگ ہیں, ہمارے جمہوری رویے ہیں. ہم پروٹیسٹ جو ہے وہ ریکارڈ کرواتے ہیں, پرامن پروٹیسٹ ہوتا ہے. ہم غیر مسلح لوگ ہیں, جمہوری اور عوامی اور پولیٹیکل ورکرز ہیں. ہم کوئی یہ مسلح جدوجہد نہیں کر رہے کہ ہم جائیں گے اور ہم تختہ الٹ دیں گے اور ہم کوئی کو کر لیں گے اور وزیر اعظم ہاؤس پہ قبضہ کر لیں گے. ہمارا کام صرف پروٹیسٹ ریکارڈ کروانا ہے. ہمارا یہ ہرگز کام نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ جا کے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ گتھم گتھا ہو رہے ہوں, انہیں مار رہے ہوں, ان سے مار کھا رہے ہوں, یا ہم توڑ پھوڑ کر رہے ہوں. یہ ملک ہمارا ہے, ہم نے اس کو بچانا ہے. یہاں پہ لوگوں کو کافی مسائل ہیں, لوگوں کو غم روزگار سے ہی فرصت نہیں ملتی. ایک 700-800 روپے دہاڑی لینے والا مزدور جو ہے اگر ایک دن احتجاج میں چلا جاتا ہے تو ایک مہینے تک اس کے گھر کا بجٹ سیدھا نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ ساری مسائل اور پریشانیاں ہیں جس میں پیپلز پارٹی اپنا کردار ادا کر رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہمیں پوری امید ہے کہ آخری فتح عوام کی ہوگی. جی بالکل, ہم نے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید حسن مرتضیٰ سے بات کی. ان کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان انتہائی بزدل انسان ہے. اس نے کل جو پیکیج کا اعلان کیا عوام کے لیے وہ صرف اور صرف ایک کھیل تھا, کیونکہ ایک جگہ اس نے اگر 30% قیمتیں کم کر دی ہیں تو 60 سے 70% پیٹرولیم اور مصنوعات کی چیزوں میں بھی اضافہ کر دیا ہے. لہٰذا یہ کسی کا بھی نام برداشت نہیں کر سکتا. مزید تنقید کرتے ہوئے حسن مرتضیٰ نے یہ کہا کہ انشاءاللہ وزیر اعظم عمران خان اب کہیں بھی نظر نہیں آئے گا. اس رد عمل کے بعد, حسن مرتضیٰ کے اس بیان کے بعد حکومت کا رد عمل کیا ہوتا ہے جانیے گا. دیکھتے رہیے کیپٹل اسپیشل. اپنے کیمرہ مین ندیم شیخ اور اپنی میزبان فاطمہ شیرازی کو اجازت دیجیے.